ہمارے یہاں لکھنؤ میں ٹائمز آف انڈیا کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بنگالی برہمن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، ہمیں کسی کام کے لیے باصلاحیت اور کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہیں ملتے۔ اسکول کھولنے والے پریشان ہیں کہ ان کو صحیح ٹیچرز نہیں ملتے، پرنسپلز نہیں ملتے، ایڈمنسٹریٹرز نہیں ملتے، جرنلسٹ نہیں ملتے، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور لیڈر نہیں ملتے۔ تمہاری کمیونٹی کو ہر کام کے لیے لوگ مل جاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں ملتے اور آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، برہمنس کو اور ہندوؤں کو مل جاتے ہیں۔ اب سنیے اس کا جواب۔ اس نے کہا کہ جس طرح ہمارے یہاں تربیت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں، یو کین نیور امیجن۔ اس نے کہا کہ مولانا اگر آپ ہم کو آپ چلنے کو تیار ہوں تو میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا ان سینٹرز میں جہاں ہمارے لوگ تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں خوشی سے تیار ہوں، میں تو طالب علم ہوں، مجھے سیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا، کہ عقل و دانش کی ہر بات مومن کا متاع گمشدہ ہے، اسے جہاں سے ملے لے لینا چاہیے۔ چنانچہ میں ہریدوار گیا اس کے ساتھ۔ ہریدوار میں شانتی کنج وال میں گایتری پریوار کا جو سینٹر ہے، میں اس میں 3 دن رہا۔ اب میں آپ کو سناؤں کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ میں رات میں پہنچا تھا، انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں میرے لیے انتظام کیا، جا نماز کا انتظام کیا نماز کے لیے، اور صبح 7 بجے مجھے پورے کیمپس کا معائنہ کرنے کے لیے لے کر نکلے کئی گاڑیوں میں۔ سب سے پہلے لے کر پہنچے وہ کچن جو کمپلیکس تھا ان کا، جہاں ہزاروں آنے والوں کا کھانا پکتا تھا، وہاں لے کر گئے۔ کچن کے مین گیٹ کے پاس 250 لوگ مذہبی لباس میں ملبوس لائن لگا کر بڑے سلیقے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں جب پہنچا تو میرا استقبال کیا، اور جو ان کے چیف تھے کچن کے اسٹاف کا ذمہ دار اعلیٰ، وہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے اپنے خاص انداز سے استقبال کیا، ان کا تعارف کرایا گیا۔ اب سنیے وہ کون تھے۔ وہ تھے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائرڈ چیف جسٹس، جو کچن کی خدمت کر رہے تھے 40 دن کے لیے، بالکل سادھوؤں کے لباس میں، نہایت ہمبل، متواضع۔ جسٹس چندراچور میں نام لے لوں، اور چندراچور صاحب کو میں اس لیے پہچان چکا تھا کہ شاہ بانو کے بدنام زمانہ کیس کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ اس وقت ان کے فوٹو بہت چھپتے تھے، تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ تو جسٹس چندراچور ہیں۔ خیر میرے دل پر چوٹ لگی۔ اس کے بعد پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر کہیں لے گئے۔ اب نیکسٹ جو پڑاؤ تھا وہ ٹوائلٹ اینڈ واش رومز کا جو کمپلیکس تھا، کئی منزل، جینٹس کا الگ اور لیڈیز کا الگ، اس کے مین گیٹ پر مجھے اتارا گیا۔ وہاں بھی 200-250 لوگ کھڑے تھے جو واش رومز کی صفائی کے ذمہ دار تھے۔ ایک ایک ٹوائلٹ، ایک ایک واش روم، اس کی صفائی کے ذمہ دار ٹیم تھی۔ اس کے سامنے ان کا چیف کھڑے تھے، ان کا مجھ سے تعارف کرایا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور خدا کرے یقین بھی آئے اور شرم بھی آئے، وہ کون تھے؟ انڈین آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل چودھری، یہ واش روم کی صفائی کے ذمہ دار تھے۔ آپ اس قوم کا مقابلہ کریں گے ڈرائنگ روم کی گفتگو کر کے؟ آپ اس قوم کا مقابلہ کریں گے ہمارا ذرا سا پڑھا لکھا آدمی، ذرا سا بابو، ذرا سا کوئی نیتا یا لیڈر، ذرا سا کوئی تاجر، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ تربیت پانا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت سمجھتا ہے علماء اور عقلاء کا مذاق اڑانا۔ یہ ہے ہماری بربادی کا سبب۔ اور پھر میں 3 دن وہاں رہا، میں نے کیا کیا دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تربیت لے رہے ہیں، اور ان کی تربیت کے کچھ مفید اجزاء بھی ہیں،
اور ان کی تربیت کے کچھ منفی اجزاء بھی ہیں. اپنے قومی ایجنڈے کے مطابق وہ تربیت دے رہے ہیں اور ان کی قوم کے پروفیشنلز، انٹلیکچوئلز، وائس چانسلرز، سائنسداں، ٹیچرز، میڈیکل پروفیشنلز، اخباروں کے ایڈیٹرز، سینئر جرنلسٹ، اینڈ ہو از ہو، سب لوگ وہاں جا کے تربیت لے رہے ہیں. اور ہمارے لوگ جمعے کی نماز میں بھی آخر میں آتے ہیں اور مولانا صاحب کا بیان سنتے کم ہیں، نیند پوری کرتے زیادہ ہیں، یا بیچ میں گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک احساس تکبر پیدا ہو گیا ہے، ایک اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے. جہاں ذرا سا آپ کسی اچھے عہدے پہ پہنچے اور آپ نے عام لوگوں سے ملنا چھوڑا، کسی پوش لوکیلٹی میں گئے اور 2 کتے پال لیے، یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے، اور بورڈ لگا دیا ہوشیار رہنا، بی ویئر ڈاگس آر ہیئر، یہاں کتے موجود ہیں. اب نہیں معلوم وہ کتوں سے مراد اس شخص کے کس کا تعارف ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پوری سچائی بول رہے ہوں، اور کون سچ بولنے کے حق کا انکار کر سکتا ہے. یہ طریقہ ہے. کیوں یہ گیپ ہے قوم کے ذہین اور تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان اور ماسز کے درمیان، ہیوج گیپ ہے. وہ ان کو نہیں سمجھتے، آپ ان کو نہیں سمجھتے. حالانکہ ہیرے جواہرات دونوں طبقے میں موجود ہیں. بہترین صلاحیتیں ہمارے انٹلیکچوئلس کے اندر موجود ہیں اور بہترین صلاحیتیں عوام کے اندر موجود ہیں، بہترین صلاحیتیں نوجوانوں کے اندر موجود ہیں. بس میری گزارش یہ ہے کہ تربیت لیجیے، خدا کے لیے تربیت لیجیے.